बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इमरान खान के साथ जिस तरह पाकिस्तान के अवाम मोहब्बत करते हैं और जिस तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सियासत नहीं बल्कि उसमें जज्बात नज़र आते हैं, इमोशंस नज़र आते हैं। और जब उसके सपोर्टर्स कोई बात करते हैं, कोई मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं, तो यूँ लगता है कि वो अपनी जान तक उस पर कुर्बान करने को तैयार हैं। कल मैं इसी तरह एक ख़ातून को देख रहा था, उसका इंटरव्यू या उससे बातचीत कर रहे थे मीडिया के लोग। वो अमेरिका से ख़ातून आई और उसने कहा कि मैं सिर्फ जलसा अटेंड करने के लिए आई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जहाँ भी कहीं बात हुई, किसी से राब्ता हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर हमें EVM के ज़रिए वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता तो ना सही, हमें लाखों खर्च करना पड़ा तब भी हम पाकिस्तान में आके इमरान खान को या PTI को वोट देंगे। यही हाल पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में तमाम लोगों का है। और यही वो चीज़ है जिसने कि आज की हुकूमत को न सिर्फ ख़ाइफ़ किया है बल्कि वो उनको बौखला के रख दिया है। उनकी कोई भी तदबीर, कोई उनका वार वो कामयाब नहीं हो रहा। जो उनके तरकश में जितने तीर थे वो चला के देखे, जो और आगे प्लान्स वगैरह मौजूद हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ज़रिए जिसमें तोशाखाना, वो तोशाखाना इनके गले पड़ सकता है क्योंकि असल तो लूटमार तोशाखाना से ये हमारे PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों ने की थी। या इसी तरह फॉरेन फंडिंग का केस है, तो फॉरेन फंडिंग में जिस दिन दूसरी पार्टियों का खुला मामला, तो वो पता नहीं क्या क्या उसमें से गंद निकलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाथ डालते हुए डरते हैं कि अगर इमरान खान को किसी तरह पकड़ने की कोशिश की, नाअहल किया, तो न जाने पब्लिक की तरफ से कैसा रिएक्शन हो, क्योंकि पब्लिक में सियासी सपोर्ट नहीं, इमोशनल सपोर्ट है। लोग आज इमोशनली इन्वॉल्व हैं, वो जज्बाती तौर पे सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं सूरत हाल को देखता हूँ कि ये कुदरत ने, रब्बुल आलमीन ने अचानक किस तरह ये पैदा की। ये बड़ा एक ऐसा मौजज़ा है जिसे इंसान जितना भी जिसके बारे में सोचे तो हैरानी होती है, लेकिन कुदरत खुदाबंदी, रब्बुल आलमीन जो चाहे कर सकता है, उसके लिए तो हर चीज़ मुमकिन है। अब यहाँ पे इमरान खान को से जान छुड़ाना, आप बार बार सुनते होंगे -1 का जिक्र अक्सर आता है। ये -1 क्यों कहा जाता है? इनको पता है कि PTI में सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है। जो लीडरशिप पीछे उसके अलावा है, वो ऐसी उसकी हैसियत, हकीकत या उसकी पॉपुलैरिटी वो नहीं है कि वो इस पार्टी को सस्टेन कर सकें। लिहाजा इमरान खान ही PTI है, और अगर इमरान खान सीन से ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर उस सूरत में PTI अपने तौर पे ही ख़त्म हो जाएगी। सो ये वो चीज़ है जिसके लिए -1 की बात करते हैं। -1 का ओपनली जिक्र ना करें, लेकिन ये बंद कमरों में कई महफिलों में इस पे बातचीत हो चुकी कि किसी न किसी तरह -1 किया जाए। अब -1 के, जैसे मैंने कहा कि ये डिस्क्वालीफाई करना या और कोई इसी तरह कोई ख़तरनाक कदम उठाना, वो उस लाज़मन उसमें कुछ अपने ख़तरात मुज़मिर हैं, उसमें खौफ है, डर है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, कुछ और काम किए जा रहे हैं। इस हुकूमत को फ़ौरी तौर पे अगर कोई मसला है तो वो दो चीज़ों से, यानी PTI की हुकूमत जो KPK में है और PTI की हुकूमत जो कि पंजाब में है। बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत थी कि वो कम अज़ कम 25 मई का जो वाक़या हुआ था, जिसमें कि PTI के लोगों के ऊपर बेपनाह मज़ालिम ढाए गए, ताकत के ज़रिए बच्चे
عورتیں اور بوڑھے جو کہ سڑکوں پہ تھے ان کے اوپر انتہائی ظلم کیا گیا. ایسی مثال پاکستان کی تاریخ میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. لیکن وہ کام آگے بڑھ نہیں سکا. پرویز الہی کی اپنی مجبوریاں نظر آتی ہیں. باوجود اس کے کہ اس کا بیٹا مونس الہی خاصا انتھوزیاسٹک تھا، اس میں کافی جوش تھا، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن لازماً سیاستدانوں کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اور باوجود اس کے کہ 10 سیٹوں پہ اس شخص کو چیف منسٹر بنا دیا گیا، وہ بہت بڑے بولڈ قدم نہیں اٹھا سکا. اس کے ساتھ ساتھ شاید پنجاب کی بیوروکریسی بھی اس کو اس طرح سپورٹ نہ کرتی ہو، کیونکہ بیوروکریسی میں بھی زیادہ تر طبقہ وہی ہے جو پی ایم ایل این کے حکمرانوں نے پروان چڑھا کے یہاں بٹھایا تھا. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہی نظر آتے ہیں. لہذا پنجاب میں باوجود اس کے کہ پرویز الہی بہت بڑے قدم نہیں اٹھا سکا، پی ایم ایل این آج بھی پنجاب میں جاتے ہوئے، ان کے لیڈر پنجاب میں جاتے ہوئے کتراتے ہیں. ان کو خدشہ ہے کہ پنجاب گئے تو گرفتار ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے گا. لہذا ان کے لیے ایک ایشو اس وقت بنا ہوا ہے جہاں وہ کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کسی نہ کسی طرح حکومت کو گرا دیا جائے. پرویز الہی کے 10 لوگ ان کو نکال لیا جائے، یا اور اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح باہر کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ مرکز میں پی ٹی آئی کے ایم این اے جو کہ استعفیٰ دے چکے تھے، اعلان کر چکے تھے، عمران خان کو سپورٹ کر چکے تھے، وہاں پہ جب NA 245 کا الیکشن ہوا تو اس میں وہ بھرپور سپورٹ انہوں نے کی. لیکن پھر کوئی چیز پس پردہ ان کو حاصل ہوئی، ملی یا ان کو دی گئی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا استعفیٰ واپس لے رہا ہوں. اور انہوں نے ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنے استعفیٰ واپس لے گئے، اپنی سیٹ جیسے خالی قرار دیا جا رہا تھا اس پہ الیکشن رکوا دیا. سو یہ وہ چیز ہے کہ ایک طرف کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس میں جو استعفے دیے گئے تھے لوگوں پی ٹی آئی کے، ان کو کسی طرح لوگوں کو قائل کر کے واپس لایا جائے اور وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ جائے عمران خان کو چھوڑ کے. اسی طرح کے پی کے میں بھی یہ کام کیا جا رہا ہے، اور کے پی کے میں بھی آپ سنیں گے، بلکہ ہوا بھی ہے، پچھلے 2-1 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے گئے ہیں. یہ کام ہو سکتا ہے، انسانی ذہن ایسا ہے کہ وہ کسی بھی وقت الٹ سکتا ہے، اور انسان ایک ہوس کا مارا، لالچ کا مارا کسی نہ کسی وقت پہ للچا کے کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری کسی انٹیلیجنس کے ادارے کے پاس ہو، کچھ ہو، وہ اس کو دکھائیں، بتائیں اور بلیک میل کر کے اس سے یہ قدم اٹھائیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جس شخص نے بھی اس وقت عمران خان کو چھوڑا وہ اپنی تباہی کا ذمہ دار خود ہوگا. چنانچہ اس وقت جو بھی کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑے گا وہ بذات خود نشان عبرت بن جائے گا. عمران خان کسی کو بھی ٹکٹ دے، جب تک عمران خان خود پیچھے موجود ہے وہ الیکشن جیتے گا. اس میں جو خوبی اور اس میں جو اچھائی اور بہتری مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جتنا بھی کچرا جو پی ٹی آئی میں، سیاسی کچرا جو پی ٹی آئی میں جمع ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ نکل جائے گا. اگلے الیکشن سے پہلے اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں کہ ایسے مطلبی لوگ جو کہ یا بکاؤ مال یا جو کہ مورلی کمزور لوگ ہیں وہ اگر چھانٹی ہو جائیں تو پی ٹی آئی آئندہ کے لیے بہت اچھا پرفارم کر سکتی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلی جو حکومت کی پی ٹی آئی نے اس سے سبق سیکھا جائے. وہاں پہ اس دور میں آپ نے بھروسہ کیا الیکٹیبلز پہ، الیکٹیبلز کا آپ نے حال دیکھ لیا، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. جہانگیر ترین نے جس طرح آپ کو سپورٹ کیا، وہ بزنس مین تھا، اس نے پیسہ لگایا، لیکن اسی طرح اس نے شوگر کے بزنس میں پیسہ واپس کمایا. یہ وہ چیز تھی جس نے کہ بدنامی بھی جس کی وجہ سے ہوئی، اور پھر وہ جب اس پہ ہاتھ پڑا تو وہ ساتھ بھی چھوڑ گیا. اب آپ کو وہ لوگ
ملیں گے جو کہ واقعی دل و جان سے ساتھ دینا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ان کو خرید نہیں سکے گا۔ جتنا جی چاہے حکومت کوشش کر لے پنجاب کی گورنمنٹ گرانے کی اور KPK کی گورنمنٹ گرانے کی، یہ گورنمنٹ شاید وہ گرا نہ سکیں، لیکن اس طرح چند ایک وہ حضرات جو کہ بکاؤ مال ہے وہ کم از کم شانٹی ہو جائیں گے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ پہنچے گا کہ PTI ایک پیوریفائڈ فارم میں سامنے آئے گی، اور آئندہ حکومت کرنے کے لیے اس کو نظریاتی طور پہ مضبوط لوگ ملیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی پہلے کی نسبت بہت ہوگی، بہت بہتر ہوگی۔ وہ لوگ جو صرف کمائی کے لیے PTI میں آنا چاہتے تھے وہ میرا خیال ہے اسی طرح فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے۔ -1 فارمولا جس طرح بھی کرنا چاہے کوئی کر لے، لیکن -1 ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ آج پاکستان کے عوام اسی شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔